أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، آج دنیا میں ایک بے یقینی اور خوف کی فضا ہے اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ عالم انسانیت کو اس وقت دیگر دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ امن، آشتی اور سکون کی جس قدر ضرورت ہے وہ شاید اس سے قبل کبھی نہیں رہی۔ تیسری عالمی جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں امن عامہ کی کوششوں کی بجائے دنیا میں اسلحہ و جنگ کے پھیلاؤ پر کام ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں دنیا میں انسانیت کا ہمدرد اور اس کی بے لوث خدمت اور دعائیں کرنے والا ایک مقدس آسمانی نظام خلافت احمدیہ ہے۔ آج دنیا میں امن عامہ کی جس قدر کوششیں خلافت احمدیہ نے کی ہیں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی ہے جو دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے مدت سے مسلسل خبردار کر رہا ہے۔ امن، صلح جوئی اور آشتی کی کوششیں کرنے والا ایک ہی عالمی رہنما ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، مگر وہ جو اسے نہیں مانتے وہ ان کے لیے بھی ایسے ہی درد رکھتا اور دعائیں کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امن اور اس کا قیام جماعت احمدیہ کے جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام نے امن عالم کے وہ شاندار اصول دنیا کے سامنے رکھے کہ جن پہ حقیقی امن اور سچی خوشحالی کی بنا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس حوالہ سے دنیا کے سامنے ایک زرعی اصول بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، پس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شاندار اصول پر اگر آج بھی دنیا قائم ہو جائے تو دنیا کے ایک بڑے حصہ میں امن اور صلح کی فصلیں پھولیں گی اور دنیا سے فساد اور شر کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو امن عالم سے متعلق اتنی فکر تھی کہ آپ نے اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے لکھی اپنی کتاب میں ہندوستان کی 2 بڑی قوموں مسلمان اور ہندوؤں کو امن و صلح کا یہ پیغام دیا کہ باوجود مذہبی اختلاف کے ہم سب انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امن عامہ کے لیے جو کوششیں کیں، آپ کی وفات کے بعد سے آپ کے خلفاء نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور یہ سلسلہ خلافت خامسہ میں بھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ خلافت احمدیہ پر
ایک اجمالی نظر ڈالنے سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ کس طرح خلفائے مسیح موعود مخلوق خدا کی داد رسی کرتے ہیں اور حقوق کی بابت کہیں وہ کسی بادشاہ یا حاکم وقت کی رہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں ملکوں کے قانون ساز اداروں پارلیمان میں خطاب کے ذریعہ اقوام عالم کو ظلم سے روکنے اور ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کبھی اپنے خطبات میں مسلمانوں کو اصلاح اور آئندہ کے لائحہ عمل کی بابت آگاہی فرماتے ہیں تو کہیں اپنے خطوط کے ذریعہ اسی امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ خلفائے احمدیت کا مطمع نظر یہی رہا ہے کہ خدا کی مخلوق کو سکون نصیب ہو، ان کے دکھوں کا مداوع ہو، ان پہ مسلط کرتا جنگوں کا اختتام ہو اور انہیں سکون کی گھڑیاں نصیب ہوں، ان کے آفات و مصائب امن و سکون سے بدل جائیں اور ان کی زندگیاں مشکلات کی پگڈنڈیوں سے نکل کر خوشحالی کی شاہ راہ پہ گامزن ہوں۔ اور زمانہ گواہ ہے اور ہم سب گواہ ہیں، دنیا میں امن کا شہزادہ اگر کوئی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کا رہنما، عالم اسلام کا درد رکھنے والا خدا کا یہ خلیفہ ہی ہے۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضرت خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے دنیا کی ترقی اور خوشحالی کا سربستہ راز بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم امن پسند جماعت بنو، دنیا کا کام امن پر موقوف ہے اور اگر امن دنیا میں قائم نہ رہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جس قدر امن ہوگا اسی قدر اسلام ترقی کرے گا، اگر امن نہ ہو تو کسی طرح کا کوئی کام دین و دنیا کا ہم عمدگی سے نہیں کر سکتے۔ اس واسطے میں تاکید کرتا ہوں کہ امن بڑھانے کی کوشش کرو، تم امن پسند جماعت بنو تا تمہاری ترقی ہو اور تم چین سے زندگی بسر کرو۔ 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آپ کے دور خلافت میں آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں خدا نے بہت سی روحوں کو امن و سکون سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی شفقت اکناف عالم پہ محیط تھی، جنگ زدہ علاقوں میں خدمت خلق سے لے کر ظالموں کی قید میں مظلوم جانوں کی گردنیں آزاد کروانے تک، مذاہب عالم کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام سے لے کر سیاسی کشیدگی میں فریقین کو سمجھانے تک، ہر محاذ پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گراں قدر خدمات انجام دیں اور امن عالم میں وہ کردار ادا کیا جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ دنیا میں بے چینی اور فساد کی ایک بہت بڑی وجہ مذہبی عدم برداشت ہے۔ اگر ایک دوسرے کے بزرگان کا تذکرہ احترام سے کیا جائے تو امن کی ایسی فضا قائم ہو جس سے معاشرہ سکون میں آ جائے۔ اسی بنیاد کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا اور جلسہ ہائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا۔ انہی جلسوں کی ایک برکت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جلسہ پیشوایان مذاہب کی شکل میں ظاہر ہوئی اور جماعت نے یہ اہتمام کیا کہ ایک ہی سٹیج پر تمام مذاہب کے لیڈر اور مقررین اپنے اپنے پیشواؤں کے کارنامے اور خوبیاں بیان کریں۔ ان جلسوں میں مختلف مذاہب کے لوگ خوش دلی سے شرکت کرتے ہیں، جس سے نہ صرف باہمی اعتماد اور احترام کی فضا قائم ہوتی ہے بلکہ دنیا کو امن اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کے پس پردہ کار فرما سوچ خلافت احمدیہ کی رہنمائی اور مخلوق خدا سے ہمدردی پہ مشتمل ہے۔ امن عامہ
امن عالم کے قیام کے لیے جماعت احمدیہ کا ایک سنہری اصول یہ ہے کہ احمدی اپنے ملک کا وفادار رہے اور اس کی بہتری اور بہبود کے لیے کوشاں رہے اور اپنے ملک کی حکومت کے خلاف کسی بغاوت، فساد یا مظاہرے میں حصہ نہ لے۔ دنیا کے کئی ممالک میں جماعت احمدیہ کو عوامی مخالفت کے علاوہ حکومتی جبر کا بھی سامنا ہے۔ جماعت کو ہر قسم کے انسانی اور شہری حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جبر و استبداد، قتل و غارت، قید و بند اور تشدد معمول ہے، مگر جماعت کی تاریخ کسی بھی قسم کے فساد سے مبرہ ہے۔ اگر احمدی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے سکھائے راستوں پہ نہ چلتے تو یہ امن کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ نصف صدی سے زائد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے اور ایک عالم نے آپ سے فیض پایا۔ قوموں نے نہ صرف آپ سے برکت پائی بلکہ انہیں امن اور صلح نصیب ہونے کی تمام کوششیں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل فرمائیں۔ سیاست، سماج، مذہب اور دفاع، غرض ہر شعبہ میں آپ نے امن اور انصاف کے اصول بیان فرمائے۔ ترقیات اور انقلابات کے سنگ ایک شدید بے سکونی اور بدامنی کی لہر نے بھی دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سیاسی حوالوں سے جاری بدامنی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ مذہبی حوالے سے بھی شاندار خدمات انجام دیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے سے لے کر فلسطین کے باشندوں کی رہنمائی تک اور تقسیم ہندوستان سے لے کر اقوام متحدہ کے بنیادی چارٹر کے متعلق رہنمائی تک ہر جگہ آپ امن کے قافلے کے سالار نظر آتے ہیں۔ قیام امن کے حوالہ سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں اور کاوشیں اس قدر ہیں کہ اس مختصر وقت میں ان کا احاطہ مشکل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اپنے پیش روؤں کی سنت کو جاری رکھا اور دنیا کو امن و سلامتی نصیب ہونے کے لیے دعاؤں کی تحریک کے ساتھ مسلسل عملی اقدامات بھی فرمائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1967 میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان امن اور اتفاق پیدا کرنے کی خاطر یہ تجویز دی کہ مسلمانوں کے تمام فرقے اپنے اندرونی اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے محض اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے مل کر کوشش کریں۔ آج جماعت احمدیہ بطور امن پسند جماعت کے دنیا بھر میں معروف و مقبول ہے۔ قیام امن کے لیے دنیا بھر میں جاری جماعتی کاوشوں کو بھی تشکر اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جماعت کے سلوگن لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کی بہت تعریف کی جاتی ہے، یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں۔ یہ نعرہ امن و سلامتی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے ہی ادا ہوا تھا، جو حضور نے 1980 میں اسپین کی سرزمین پہ فرمایا۔ نفرتوں سے بھری دنیا میں محبت کا یہ اعلان عام تھا جس کے سبب مغرب نے حضور کو سفیر محبت کے نام سے یاد کیا۔ لیکن جہاں تک دنیا کو متنبع کرنے کی بات ہے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 55 سال قبل 28 جولائی 1967 کو وانڈزورتھ ٹاؤن ہال لندن میں امن کا پیغام اور ایک حرف انتباہ کے عنوان سے ایک تاریخی خطاب فرمایا، جس میں حضور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے مطابق ایک تیسری عالمی جنگ سے متنبع کیا۔ آپ نے اس کی ہولناک تباہی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس پیش فرمایا، یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا
اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشمے خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پہ رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ خلافت رابعہ میں جماعت احمدیہ کو شدید تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاستی جبر ایک نئے روپ میں سامنے آیا۔ ایسے عالم میں بھی جماعت اپنی امن پسند پالیسی اور تعلیم پہ نہ صرف قائم رہی، بلکہ خلافت احمدیہ کے وجود سے عالمگیر امن و سلامتی کی کوششوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 1990 میں اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل کے عنوان سے ایک معرکۃ الآراء خطاب فرمایا۔ اس میں آپ نے انسانوں کو نسل پرستی کی وبا سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ وبا امن عالم کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ آپ نے نہ صرف اس کے بارے میں توجہ دلائی بلکہ اسلام کی حسین تعلیم سے اس کا حل بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا، میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی سطح پر بنی نوع انسان کی تقسیم اور امتیازی سلوک سے کچھ لوگ وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر اس کے دور رس نتائج سب کے لیے لازماً برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے اس تناظر میں اسلام ایک ایسا واضح اور امید افزا پیغام دیتا ہے جو موجودہ حالات میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام نسل پرستی اور طبقاتی منافرت کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور فساد کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو اسے قابل مذمت قرار دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا یہ خطاب امن کے حوالے سے ایسا مکمل لائحہ عمل لیے ہوئے ہے کہ اس میں امن عالم کی راہ میں رکاوٹ بننے والے تمام مسائل اور ان کے مؤثر ترین حل کا ذکر فرمایا۔ اس میں جہاں مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی کا طریق بتایا گیا، وہیں معاشرتی امن، اقتصادی امن، قومی و بین الاقوامی امن اور انفرادی امن کے ہر پہلو پہ بات کی گئی۔ خلافت رابعہ میں جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر عالمگیر شہرت اور کامیابی نصیب ہوئی، اور قیام امن کے لیے جماعتی کوششوں اور کاوشوں کو ایک دنیا نے سراہا اور ان سے فیضیاب ہوئے۔ قدرتی آفات مصائب میں دنیا کو پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کا قیام ہو، یا افریقہ کے دور دراز علاقوں میں شفا خانوں کی تعمیر، خلافت احمدیہ نے امن و سلامتی اور اس کی ترویج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ خلافت خامسہ کے آغاز سے ہی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور رہنمائی میں امن عالم کے لیے ہمہ جہت کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ آج جب دنیا امن کو ترس رہی ہے اور تیسری عالمی جنگ کے بادل فضاؤں میں منڈلا رہے ہیں، امن کا یہ شہزادہ دنیا کو بار بار امن کی طرف بلا رہا ہے۔ حضور انور نے مسجد خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ ہی مختلف مواقع پر اپنے خطبات کے ذریعہ دنیا کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے افراد جماعت کو بالخصوص اور تمام عالم کو بالعموم مخاطب کرتے ہوئے تمام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوششوں کی تلقین فرمائی، اور اباب جماعت کو اسلام کی امن و آشتی کی جو حسین اور خوبصورت تعلیم ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنے کی تلقین فرمائی، اور مسائل کے حل کے لیے متعدد بار دعاؤں کی تحریک فرمائی۔ قیام امن کی خاطر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور سربراہوں کو بذریعہ خطوط مخاطب کرنا خلافت خامسہ کے کارہائے نمایاں کا ایک درخشاں اور تاریخی پہلو ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو درپیش عالمی خطرات کے تناظر میں 2012 میں قیام امن کی خاطر
سنجیدہ تعاون اور جد و جہد کے لیے خطوط لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ حضور انور کے یہ تمام مکتوبات بعد ازاں شائع کر دیے گئے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عالمی رہنماؤں کے نام خطوط میں حضور انور نے کمال حکمت سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان سربراہان کو سمجھایا۔ افریقہ میں امن و امان اور افریقن ممالک کی ترقی کے لیے حضور کی بے نظیر کوششیں اور دعاؤں کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضور جب 2008 میں غانا تشریف لے گئے تو غانا کے صدر عزت مآب جان کوفو نے حضور کی آمد پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غانا آپ کا وطن ہے اور ہمارے ملک کے لیے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں اور ہم ان دعاؤں کے پھل بھی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دورہ کے دوران آپ نے جو فرمایا تھا کہ غانا کی زمین میں سے تیل نکلے گا، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور غانا کی زمین سے تیل نکل آیا ہے۔ حضور کی قبولیت دعا کا یہ ایک عظیم الشان نشان ہے۔ مورخہ 8 مارچ 2012 کو حضور انور ایض اللہ نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری محسوس کیا کہ آپ کی طرف یہ خط روانہ کروں، کیونکہ آپ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے منصب پر فائز ہیں اور یہ ایسا ملک ہے جو سپر پاور ہے۔ میری آپ سے بلکہ تمام عالمی لیڈروں سے یہ درخواست ہے کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام عالمی لیڈروں کو یہ پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان خطوط کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور انور کس درد کے ساتھ عالمی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ گو کہ جماعت احمدیہ نے ہر دور میں دنیا بھر میں امن کانفرنسز کا اہتمام کیا ہے، لیکن دنیا کے موجودہ خطرناک حالات کے پیش نظر خلافت خامسہ کے دور میں ان کانفرنسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حضور انور نے اپنی خلافت کے آغاز سے ہی جماعت احمدیہ برطانیہ کو ایک سالانہ پروگرام امن سمپوزیم کے انعقاد کی طرف توجہ دلائی۔ سوائے کورونا وبا کے گزشتہ 2 سالوں کے یہ پروگرام بلا تعطل جماعت احمدیہ برطانیہ کے سالانہ پروگرام کا ایک لازمی اور اہم ترین حصہ رہا ہے، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنفس نفیس شریک کرتے اور حاضرین سے خطاب فرماتے ہیں۔ اسی کی پیروی میں دنیا بھر میں جماعتیں امن کانفرنسز اور سمپوزیم منعقد کرتی ہیں۔ ان پروگراموں میں اعلیٰ حکومتی وزراء، اعلیٰ عہدیداران، ملکوں کے سفراء، پارلیمنٹیرینز، شہروں کے میئر، مذہبی رہنما، تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے افراد اور معززین شرکت کرتے ہیں۔ وہ اپنے خطابات میں دنیا میں امن کے قیام کے موضوع پر اسلامی تعلیم کے حوالہ سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور خلافت احمدیہ کی امن پسندی اور قیام امن کے لیے کامیابیوں کو سراہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی عالمی امن کے لیے کی گئی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی لیول پر امن کے لیے کی گئی انفرادی یا اجتماعی کوششوں کو سراہا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ خلافت خامسہ میں جماعت احمدیہ برطانیہ نے حضور انور کی اجازت و رہنمائی سے احمدیہ مسلم پیس پرائز کا آغاز کیا، جو کسی ایسی اہم شخصیت یا ادارے کو دیا جاتا ہے جنہوں نے امن کے قیام کے لیے غیر معمولی کام کیا ہو۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی گئی کوششوں میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کے مختلف ممالک کے دورہ جات ہیں۔ ان دوروں میں حضور انور نے سربراہان مملکت سے ملاقاتوں، حکومتی وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین کے ساتھ ملاقاتوں کے ذریعہ اسلامی تعلیم کے مطابق امن کا پیغام پہنچایا۔ حضور انور نے اپنے خطابات میں اسلام کی پرامن تعلیمات کا خوبصورت تذکرہ فرمایا۔ دوسرے ان دورہ جات میں دنیا کے کئی ممالک میں پارلیمنٹ سے حضور کے خطابات بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے اعزاز میں برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں دونوں ایوانوں سے آئے ہوئے متعدد ممبران پارلیمنٹ، حکومتی وزراء، مختلف ملکوں کے سفراء اور دیگر معززین شامل ہوئے۔
اور حضور انور نے حالات حاضرہ کے تناظر میں نہایت پرحکمت اور بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ 20 ستمبر 2011 کو یورپین پارلیمنٹ کے وسیع ہال میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں 80 سے زائد یورپین پارلیمنٹ کے ممبران، سفارتی شخصیات، اعلیٰ علمی شخصیات اور صحافی حضرات کے علاوہ 16 ممالک کے غیر از جماعت مہمان شریک ہوئے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اس تقریب میں فرمایا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے انسان کو لازماً خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور یہی تمام مسائل کا حل ہے۔ میں حضور نے اس موقع پر جماعت احمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اس موقع پر 27 جون 2012 کو کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی میں امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید تعالیٰ عزیز نے اہم اراکین کانگریس و سینٹ اور میڈیا کے افراد سے خطاب فرمایا۔ حضور انور نے اس موقع پہ امریکہ کی حکومت کے ان نمائندگان سے خطاب میں امن کا راستہ بتاتے ہوئے انصاف پر مبنی بین الاقوامی تعلقات پر زور دیا۔ یقیناً یہ خطاب پڑھ کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے مقرر کردہ خلفاء دنیا داروں کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، اور یہ کہ حضور انور نے کس طرح تمام حجت کرتے ہوئے ان اعلیٰ ترین ایوانوں میں امن کا پیغام پہنچایا اور آئندہ کے خطرات سے آگاہ کیا۔ سیدنا حضور انور کے خطاب کیپٹل امریکہ کے موقع پر ڈیموکریٹک لیڈر نینسی پیلوسی نے آپ اید تعالیٰ کے متعلق فرمایا، اپنی قیادت کی وجہ سے آپ دنیا میں ایک عالمی اہمیت کی حامل شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ آپ سرحدوں کے پار ایک عظیم طاقت اور ترقی پذیر دنیا کے لیے ایک سرمایہ ہیں۔ آپ حکمت اور خدا ترسی سے پر رہنما ہیں، جنہوں نے عدم تشدد نیز مختلف مذاہب کے درمیان باہمی احترام کو ایک فاتح کے طور پر قائم کیا ہے۔ مورخہ 29 حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ مورخہ 29 جنوری 2015 کو برطانیہ میں ایک تقریب کے دوران عزت مآب ڈیوڈ کیمرن سابق وزیر اعظم برطانیہ نے اپنی تقریر میں سیدنا حضور انور کے متعلق کہا، سیدنا حضور انور حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ عزیز امن کے پیغامبر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے فلاحی کام اور باہمی پیار و محبت کی آپ کی فلسفی محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، برطانیہ میں بھی اور ساری دنیا میں یوں ہی پھلتی پھولتی رہے گی۔ مورخہ 11 مئی 2013 کو ساؤتھ کیلیفورنیا میں سیدنا حضور انور نے ایک تاریخی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر عزت مآب کانگریس وومن کیرن بیس نے کہا، آپ اید اللہ تعالیٰ عزیز ایک انقلابی شخصیت ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن اور رواداری کو ترقی دی ہے۔ سیدنا حضور انور اید تعالیٰ عزیز کے 2015 میں ٹوکیو میں استقبال کے دوران مائک ساٹا چیئرمین ٹوکیبو انڈسٹریز نے کہا، سیدنا حضور انور حضرت مرزا مسرور احمد نے اپنی ساری زندگی قیام امن کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد بین المذاہب امن کا قیام ہے۔ یہ میری خواہش ہے، سنیں انہوں نے کہا، یہ میری خواہش ہے کہ سیدنا حضور انور مستقل طور پر جاپان تشریف لے آئیں تا ہمارا ملک بھی حقیقی اسلام کے نور سے منور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ دنیا کے امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ برطانیہ کے قیام کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلہ میں فروری 2014 میں ایک بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد لندن کے مشہور گلڈ ہال میں کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دی گئی
کہ وہ اپنی اپنی مقدس کتب پر بنیاد رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ اور مذہب کے تصور کی تعلیم کو پیش کریں۔ اس کانفرنس میں اسلام کی نمائندگی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید تعالیٰ بنصر عزیز نے کی۔ اس موقع پر حضور انور کا خطاب ایسے وجد آفرین مناظر لیے ہوئے تھا کہ جو دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جس نے سامعین پر غیر معمولی اثر کیا۔ میگل گارسیا جو پیدرآباد اسپین کے میئر رہے ہیں، انہوں نے اس کانفرنس کے متعلق کہا، میں جماعت احمدیہ کو اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ جماعت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے الفاظ سے بہت محظوظ ہوا ہوں۔ انہوں نے جنگ و جدل سے آزاد ایک پرامن معاشرے کے قیام کے حوالہ سے بات کی، اور ایک ایسے معاشرہ کے قیام کے لیے جس کی بنیاد انصاف اور باہمی عزت و احترام پر ہو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تا ایک ایسی دنیا قائم ہو جو جنگ کو ترک کر دے اور امن کی خواہاں ہو، جو سب کو ساتھ لے کر مشترکہ طور پر ترقی کرے، جو ناانصافی کے خلاف کھڑی ہو جائے اور معاشرتی انصاف کو فروغ دے۔ عزت مآب سابق وزیر اعظم کینیڈا جناب اسٹیون ہارپر نے حضرت حضور انور کے متعلق کہا کہ آپ مذہبی آزادی اور امن کے ایک بہادر فاتح ہیں، اور آپ اسلام کا ایک سچا خیرخواہ چہرہ ہیں۔ کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم عزت مآب جسٹن ٹروڈو نے سیدنا حضور انور کے متعلق کہا کہ آپ کی رفاقت اور آپ کی رہنمائی کینیڈا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خلفائے احمدیت نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم کی طرف تو سب کو توجہ دلائی، لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کو خصوصاً محروم طبقوں تک بنیادی سہولیات کی فراہمی کی طرف بھی توجہ دلائی، تا ان کی تکالیف بھی دور ہوں اور ان طبقات سے احساس محرومی بھی ختم ہو۔ اس ایک پہلو پر ہی نظر ڈالی جائے تو ہر سال جماعت کو بہت سارے ملکوں میں لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے، جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، ہسپتالوں کا قیام، فری میڈیکل کیمپس، یتیم بچوں کے لیے رہائش گاہیں، سکولوں اور مختلف ٹیکنیکل اداروں کا قیام، غریب بچوں کے لیے تعلیمی وظائف، غرباء کو مکان مہیا کرنا، بھوکوں کو کھانے کی فراہمی، اور قدرتی آفات کے موقع پر ہر ممکن مدد اور دکھی انسانیت کی ہر ممکن طریق سے مدد شامل ہے۔ یقیناً ان کوششوں سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جس سے محروم طبقے دنیا میں مفید وجود بن رہے ہیں، اور یہ سب کام دنیا بھر میں امن و سلامتی کے لیے خلافت احمدیہ کی بین الاقوامی کوششوں سے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے موجودہ حالات میں عالمی جنگ سے خبردار کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ آنے والی عالمی جنگ کے نتائج اور اس کی وسیع تباہ کاریاں صرف اس جنگ تک یا موجودہ نسل تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ اس کے خوفناک نتائج آنے والی کئی نسلوں پر نظر انداز ہوں گے۔ پھر ایسی جنگ کے خوفناک نتائج اور اس کے اثرات نوزائیدہ بچوں پر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے بچوں پر بھی پڑیں گے۔ موجودہ جدید ہتھیار اس قدر تباہی مچانے والے ہیں کہ مستقبل میں پیدا ہونے والی کئی نسلوں کے جسم پر ان کے خوفناک نتائج ظاہر ہوں گے۔ پس دنیا کے ممالک کو ان موجودہ حالات پر بہت فکر مند ہونا چاہیے اور ہوش میں آنا چاہیے، ورنہ ان کی بدعمالیاں ان کی بد انجامی اور ہلاکت کی وجہ بن جائیں گی۔ سیدنا حضور انور اید تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے کلیدی خطاب پر موقع یارک یونیورسٹی اونٹیریو کینیڈا میں فرمایا، اگر ہم حقیقی طور پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے قائم لینا ہوگا، ہمیں عدل اور مساوات کو اہمیت دینی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع نظری سے کام لیتے ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فی زمانہ حقیقی امن کے قیام کے یہی ذرائع ہیں۔ تاریخ احمدیت ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں خلافت راشدہ احمدیہ بھرپور کاوشوں اور دعاؤں کے ذریعہ امت مسلمہ اور انسانیت کے اتحاد اور قیام امن کی خاطر کوشاں رہی اور ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا خدا کے بھیجے ہوئے فرستادے کو پہچاننے میں اب مزید تاخیر نہ کرے، تا عافیت کا یہ حصار
ان کو شخصیت سے ڈھانپ لے اور ان کی دائمی نجات کا موجب ہو سکے، اور خلافت احمدیہ کے سایہ میں دنیا کو حقیقی اور ابدی امن و سلامتی نصیب ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ